الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ دو آیات میں نے سورۃ الفرقان کی تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ گزشتہ جمعے عباد الرحمن کی پہلی اور دوسری صفت کو تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تیسری اور چوتھی صفت کا ذکر کرتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی تیسری صفت ہے کہ ان کی رات اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں اور قیام کرنے میں گزرتی ہے۔ یعنی جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ مطلب بھی نہیں کہ یہ رات کو بالکل نہیں سوتے، بلکہ اپنی جان کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں کہ رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ پہلے حصے میں اپنی جان کا حق ادا فرماتے، یعنی آرام کرتے۔ دوسرے حصے میں اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرتے۔ تیسرے حصے میں اللہ کے حقوق ادا کرتے، اللہ کے سامنے قیام کرتے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے رات کی تاریکی میں عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس صفت کا حاصل یہ ہے کہ رحمان کے بندوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا غلبہ ہوتا ہے، چاہے وہ دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے رات کا ذکر اس لیے فرمایا۔ رات عام طور پر آرام کرنے اور سونے کے لیے ہوتی ہے، مگر رحمان کے بندے اس قدر عبادت کے شوقین ہیں کہ آرام کے وقت بھی اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آرام کے وقت میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ جامع ترمذی میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، تمہیں چاہیے کہ تم رات کو قیام کرو، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ تم سے پہلے نیک بندوں کی یہی عادت تھی، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ تمہارا اپنے رب سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، مغفرۃ للسیئات، یہ عمل تمام برائیوں کو مٹانے والا ہے، ومنہاۃ للإثم، اور یہ عمل آئندہ گناہوں سے بچانے والا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رات کو قیام کرو۔ اس کی 4 وجہ بتائیں۔
رات کو قیام کرنے کی 4 وجہ بتائی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ صلحاء کا طریقہ ہے کہ جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہوگا اس کی رات کو قیام کرنے کی، رات کو سجدہ ریز ہونے کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی، تہجد پڑھنے کی عادت ہوگی۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی اس عمل کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہو، تہجد کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہو۔ تیسری وجہ یہ ارشاد فرمائی مغفرۃ للسیئات، یہ عمل تمہاری برائیوں کو مٹانے والا ہے، تمہارے تمام گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ارشاد فرمائی منہات للاسم، یہ عمل آئندہ گناہوں سے بچانے والا ہے۔ تو جو آدمی رات کو قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، آئندہ اس کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ ابو بکر ضریر رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے پاس ایک نوجوان غلام رہتا تھا، وہ دن بھر روزہ رکھتا، رات بھر تہجد پڑھتا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اتفاق سے آج رات سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ محراب کی دیوار پھٹی، اس میں سے چند نہایت خوبصورت لڑکیاں نکلیں اور ان میں ایک نہایت بدصورت لڑکی بھی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ بدصورت کون ہے؟ تو وہ حسین و جمیل خوبصورت لڑکیاں کہنے لگی کہ ہم تیری گزشتہ راتیں ہیں جن میں تو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، ہم تیری وہ گزشتہ راتیں ہیں، اور یہ بدصورت یہ تیری آج کی رات ہے جو تو آج سویا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح مشکات شریف میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، کہ بے شک جنت میں ایسے عمدہ بالا خانے ہیں جن کے اندر کا حصہ باہر سے دکھائی دیتا ہے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دیتا ہے، اور یہ بالا خانے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے تیار فرما رکھے ہیں جس کے اندر 4 صفات ہوں گی۔ پہلی صفت جو اچھی اور نرم بات کرے، دوسری صفت جو لوگوں کو کھانا کھلائے، تیسری صفت جو نفلی روزے زیادہ سے زیادہ رکھے، اور چوتھی صفت راتوں کو اٹھ کر اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ جس کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے بالا خانے عطا فرمائیں گے۔ تو ان 4 صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ راتوں کو اس وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جب لوگ سو رہے ہوں، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت کے بالا خانے عطا فرمائیں گے۔ ایک بزرگ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک رات مجھے ایسی گہری نیند آئی کہ آنکھ نہ کھلی، میں نے خواب میں ایک ایسی نہایت حسین لڑکی دیکھی کہ اس جیسی لڑکی میں نے عمر بھر نہیں دیکھی، اور اس میں سے ایسی عمدہ خوشبو آ رہی تھی کہ اس جیسی خوشبو میں نے زندگی بھر نہیں سونگھی۔ اس نے مجھے کاغذ کا ایک ٹکڑا دیا جس میں 3 شعر لکھے ہوئے تھے۔ ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ تو نیند کی لذت میں مشغول ہو کر جنت کے بالا خانوں سے غافل ہو گیا، جہاں تجھے ہمیشہ رہنا ہے وہاں موت بھی نہ آئے گی۔ اپنی نیند سے اٹھ، تہجد میں قرآن پڑھنا نیند کرنے سے بہت بہتر ہے۔ تو اس واقعے میں بھی جنت کے بالا خانوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو آدمی راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام میں جنت کے ایسے بالا خانے عطا فرمائیں گے جن کے اندر کا حصہ باہر سے دکھائی دیتا ہے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دیتا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے،
پھر وہاں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے۔ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جو مقدار میں بہت کم ہوں گے، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کے بعد دوسرے لوگوں کا حساب شروع ہوگا۔ مرنا بھی برحق ہے، قیامت بھی برحق ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا، حساب کتاب دینا، یہ بھی برحق ہے۔ اب جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بغیر حساب کتاب کے بخشش ہو جائے، وہ تہجد کو اپنا معمول بنائیں، روزانہ تہجد پڑھنے کا معمول بنائیں، تہجد کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو بغیر حساب کتاب کے بخش دیں گے اور اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ہم لوگ دنیاوی ضروریات کے لیے پوری رات جا کر گزار دیتے ہیں، چند پیسوں کی خاطر پوری رات جا کر گزار دیتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے خوف سے، جہنم کے عذاب کے خوف سے بچنے کے لیے رات کو اٹھ کر تہجد نہیں پڑھ سکتے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمیں مشکل لگتا ہے، لیکن یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تہجد پڑھنا بہت آسان ہے، دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی رکھی ہے۔ تہجد کی کم سے کم 2 رکعات ہیں، اور اس سے بہتر 4 رکعات ہیں، اور اس سے بھی بہتر 8 رکعات ہیں۔ روایات میں 12 رکعات کا بھی ذکر آیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے، صحت مند تھے، تو 8 رکعات تہجد کی پڑھتے تھے، 3 رکعات وتر پڑھتے تھے، اور 2 رکعات وتر کے بعد پڑھتے تھے، تو یہ کل 13 رکعات ہوئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعات تہجد کی پڑھتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، لہٰذا اگر 2 رکعات پڑھنے کا وقت ہو تو آپ 2 پڑھ لیں، 4 رکعات پڑھنے کا وقت ہو تو آپ 4 پڑھ لیں، 8 کا وقت ہو تو 8 پڑھ لیں۔ جتنی بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور تہجد کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہوتا ہے۔ آپ جس وقت بھی تہجد کے نفل پڑھ لیں، چاہے 2 پڑھیں، چاہے 4 پڑھیں، چاہے 8 پڑھیں، جس وقت بھی پڑھیں اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن افضل وقت رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھنا ہے۔ اگر کوئی آدمی رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکتا، اس کے لیے اٹھنا دشوار ہے، یا اس کو کوئی مجبوری ہے، جس وقت بھی اس کے لیے آسانی ہو وہ اس وقت تہجد کے نفل پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کا ثواب عطا فرمائیں گے، تو اس کی تہجد ادا ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مایہ ناز صحابی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے عشاء کے بعد 2 رکعات یا زیادہ رکعتیں پڑھ لیں، وہ اس آیت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کے حکم میں داخل ہو گیا، کہ اس آدمی نے اللہ کے لیے سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں رات گزاری۔ جو آدمی عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک کسی وقت بھی 2 رکعت نفل پڑھ لے یا زیادہ پڑھ لے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اس آیت کے حکم میں داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کا ثواب عطا فرمائیں گے، وہ رات کو قیام کرنے والا شمار ہو گیا۔ دین میں اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی رکھی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی، وہ آدمی آدھی رات عبادت میں گزارنے والا شمار ہو گیا، اور جس آدمی نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو وہ بقیہ آدھی رات عبادت میں گزارنے والا شمار ہو گیا۔
اب جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے، گویا کہ اس نے پوری رات عبادت میں گزار دی، اس کی پوری رات عبادت میں شمار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی آسانی فرما دی ہے کہ ہم صرف عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اتنی بڑی آسانی کے باوجود اگر ہم عمل نہ کریں تو یہ ہماری اپنی ہی بد نصیبی اور اپنی ہی محرومی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رحمان کے بندوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ رات اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں گزارتے ہیں۔ اور رحمان کے بندوں کی چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمائی، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو جہنم کے عذاب سے دور رکھیے، بے شک جہنم کا عذاب چمٹنے والا، ہلاک کرنے والا ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے اور بری قیام گاہ ہے۔ رحمان کے بندے دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کے باوجود بے خوف نہیں رہتے تھے۔ ہر وقت ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، دن رات اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتے۔ اس کے باوجود ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا تھا اور وہ یہ دعا کرتے تھے، ربنا صرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم کو جہنم کے عذاب سے دور رکھیے۔ مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی شان کے مطابق اس کی عبادت نہ کر سکے، اور معلوم نہیں کہ یہ عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی بھی یا نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان عبادات کے باوجود اللہ تعالیٰ پکڑ فرما لے اور جنت عطا کرنے کی بجائے دوزخ میں ڈال دے۔ رحمان کے بندوں کے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا تھا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت مقدس کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی میں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ قبول فرما لے۔ اب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اللہ نے جو حکم دیا اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ عبادت ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ تو اس دعا سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اصل چیز قبولیت ہے، قابلیت نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اس کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کی، سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اس کو اپنے گھر حج کرنے کی سعادت عطا فرمائیں گے۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے اس کو اپنے سامنے کھڑا نہیں فرمائیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے اس کو حج کی سعادت عطا نہیں فرمائیں گے، اگرچہ اس کے پاس سارے وسائل اور اسباب ہوں۔ تو اصل چیز قبولیت ہے، قابلیت نہیں ہے۔ تو ہم جس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہا کریں، یا اللہ یہ عبادت ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ اس سے اگلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی ساتھ مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے ہمارے رب ہم کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزار دی، لیکن اس کے باوجود پھر یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ بیٹے کو کیوں ذبح کروں، یہ کون سی انسانیت ہے کہ میں بیٹے کو ذبح کر دوں۔ بس اللہ نے حکم دیا، فوراً اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، چھری لے کر نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو ایسی جگہ چھوڑو جہاں نہ کوئی درخت ہے نہ پانی کا نام و نشان ہے۔ بس جیسے ہی اللہ نے حکم دیا فوراً سفر شروع کر دیا۔ جب وہاں پہنچے، جو آج کل مکہ مکرمہ ہے، خانہ کعبہ کے بالکل پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہونے لگے تو بیوی نے پوچھا کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے خاموش رہنے کا حکم تھا، خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ بیوی نے دوبارہ پوچھا کہ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ دوبارہ بھی خاموش رہے۔ بیوی سمجھ گئی کہ شاید یہ کوئی اللہ کا حکم ہے، تو اپنے الفاظ بدل کر، انداز بدل کر سوال کیا، کیا ہمیں آپ اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں سر ہلا دیا، مثبت انداز میں سر ہلا دیا کہ میں اللہ کے حکم سے آپ کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب بیوی نے یہ سنا تو فوراً کہنے لگی کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزار دی، لیکن پھر بھی یہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیجیے۔ اور اسی طرح یہ دعا بھی ساتھ کر رہے ہیں یا اللہ میری اولاد میں سے، ہماری اولاد میں سے ایک جماعت، ایک قوم، ایک امت فرما بردار بنا لے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارنی چاہیے، اور فرما برداری میں زندگی گزارتے ہوئے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، ہماری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں حج کے طریقے سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے کیونکہ آپ توبہ کو قبول فرمانے والے اور رحم کرنے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزار دی، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرما رہے ہیں اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے۔ ہم پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیتے لیکن اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتے۔ تو ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے۔ یا اللہ مجھ سے آج تک اس وقت تک جتنے گناہ ہو گئے میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ تو معاف فرما دے کیونکہ تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ دعائیں ہمیں مانگنی چاہیے۔ تو رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے باوجود بے خوف نہیں رہتے، ہر وقت ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ خوف کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ کہ اتنا زیادہ خوف کہ آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ دوسرا درجہ اتنا کم خوف کہ آدمی اللہ کے عذاب سے غافل ہو جائے۔ اور تیسرا درجہ اتنا خوف کہ جس کی وجہ سے آدمی گناہوں سے پرہیز کرنے والا بن جائے، یہ خوف مطلوب ہے۔ پہلے 2 خوف مطلوب نہیں ہے، بس دل میں اتنا خوف ہو کہ آدمی گناہوں سے پرہیز کرنے والا بن جائے، اتنا زیادہ خوف نہ ہو کہ آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اور نہ اتنا کم خوف ہو کہ آدمی اللہ کے عذاب سے غافل ہو جائے۔ رحمان کے بندوں کی اس صفت سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مانگنے کی جو چیز ہے وہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہے، کہ دنیا میں سب سے زیادہ مانگنے کی چیز اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگنا ہے۔ تو ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگتے رہیں۔ کیوں؟ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک جہنم برا ٹھکانہ اور بری قیامگاہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں اونٹ کی گردن کے برابر سانپ ہوں گے، جتنی موٹی گردن اونٹ کی ہوتی ہے اتنے موٹے موٹے سانپ ہوں گے،
اگر وہ کسی آدمی کو ایک مرتبہ ڈس لے تو اس کا درد 40 سال تک باقی رہے گا، 40 سال تک اس کا درد ختم نہیں ہوگا۔ اور جہنم میں خچر کے برابر بچھو ہوں گے، اگر وہ بچھو ایک آدمی کو ڈس لے تو اس کا درد 40 سال تک ختم نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ سخت ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی آگ خود جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ اب آگ خود پناہ مانگ رہی ہے جہنم کی آگ سے، تو ہم لوگ تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ تو اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمام دوزخیوں میں سے ہلکے عذاب والا وہ ہے جس کے پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح جوش مارتا ہوگا، جیسے ایک ہنڈیا میں پانی ڈال کر اس کو آگ کے اوپر رکھ دیتے ہیں، پھر وہ پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے، جوش مارنا شروع ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اس آدمی کا دماغ آگ کے جوتوں کی وجہ سے جوش مارنا اور ابلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے کان اور دانت ایسے ہوں گے جیسے آگ کے بنے ہوئے ہیں۔ دنیا کی آگ سرخ ہوتی ہے لیکن جہنم کی آگ سیاہ ہوگی۔ اس کے پیٹ کی یہ حالت ہوگی کہ اس کی آنتیں پیٹ سے نکل کر پاؤں پر آ گریں گی، اور وہ شخص یہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے سب سے سخت عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ جب سب سے ہلکے عذاب والے کی یہ صورت ہے، یہ حالت ہے، تو اس سے سخت عذاب والے کی کیا حالت ہوگی؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جہنمی لوگ داروغہ مالک کو پکاریں گے۔ جہنم کا جو داروغہ ہے اس کا نام مالک ہے، جہنمی لوگ اس کو 40 سال تک پکاریں گے، وہ 40 سال تک جہنمیوں کو جواب نہیں دے گا، 40 سال کے بعد ان کو جواب دے گا اور یہ کہے گا انکم ماکثون، تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرے گا۔ پھر جہنمی لوگ اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کریں گے اور دعا کرنا شروع کریں گے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہم کو اس جہنم سے نکال لیجئے، فإن عدنا، اگر ہم دوبارہ آپ کی نافرمانی کریں تو پھر ہم قصوروار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان جہنمیوں کو اتنی مدت جواب نہیں دیں گے جو مدت اس پوری دنیا کا دگنا ہوگی، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، یہ اس کی مدت ہے، اور اس مدت کا اگر ڈبل حصہ لگا لیا جائے تو اتنی دیر تک، اتنے عرصے تک اللہ تعالیٰ ان جہنمیوں کو کوئی جواب نہیں دیں گے۔ اتنی عرصے کے بعد، اتنی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیں گے، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کہ تم ایسے ہی پڑے رہو، ولا تکلمون، اور بات مت کرو، ایسے ہی پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ اس کے بعد وہ ایک کلمہ بھی زبان سے نہیں نکالیں گے۔ پھر کب تک صبر کریں؟ اس کے بعد پھر وہ چیخنا چلانا شروع کریں گے، کیونکہ عذاب کو کون برداشت کر سکتا ہے۔ چیخنا چلانا شروع کریں گے، اس چیخنے کی وجہ سے ان کی آواز ایسی ہو جائے گی جیسے گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ تو رحمان کے بندوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا صرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم کو جہنم کے عذاب سے دور رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور کہا جائے گا، اے اہل جنت کیا تم موت کو پہچانتے ہو؟ جب وہ اسے دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے،
اور پھر اہل جہنم سے کہا جائے گا کیا تم موت کو پہچانتے ہو؟ جب وہ دیکھیں گے تو وہ بھی پہچان جائیں گے۔ پھر اس مینڈھے کو جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جنت والے بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے، جہنم والے بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ جنت والے اس اعلان کو سنیں گے تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ جب جہنم والے اس اعلان کو سنیں گے تو ان کے غم کی، ان کی تکلیف کی، ان کی شدت کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ جو لوگ مسلمان ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، جب ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے، لیکن موت کسی کو نہیں آئے گی۔ جہنم والے بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے، جنت والے بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اگر دنیا میں ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو ہم اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دے لیتے ہیں کہ یہ وقتی پریشانی ہے، وقتی مصیبت ہے، وقتی بخار ہے، وقتی بیماری ہے، یہ کل ختم ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دے لیتے ہیں، لیکن جہنم میں کیسے تسلی ہوگی؟ وہاں پر کوئی چیز وقتی نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ جہنم کا عذاب ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ رحمان کے بندوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں ربنا صرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم کو جہنم کے عذاب سے دور رکھیے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے دور رکھیے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب چمٹنے والا اور ہلاک کرنے والا ہے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری قیام گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔